खजीना शान रमजान, अल्लाह की रहमतों का खजीना शान रमजान, बख्शिशो मग़फ़िरत का, बख्शिशो मग़फ़िरत का सफीना शान रमजान, अल्लाह की रहमतों का खजीना शान रमजान, शान रमजान। जी वेलकम बैक नाज़रीन, आपका खैर मकदम। जी कॉल्स लेंगे। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। अस्सलाम वालेकुम सलमान भाई। वालेकुम सलाम भाई, अभी तो हुआ सलाम। क्या सवाल क्या आपका? अपना सलमान भाई सवाल ये है कि भाई है ना एहतिकाफ में बैठे रहते थे मस्जिद अच्छा में ना, अच्छा तो उनको पहले महीने पहले हुआ था फालिज का अटैक, अच्छा लेफ्ट लेफ्ट हैंड पे और पैर पे, अच्छा ठीक है। तो अब जो ना एहतिकाफ में बैठे थे 3 दिन पहले राइट हैंड पे उसको हुआ है। 3 दिन पहले लाए थे उनको भाई क्या? अच्छा एहतिकाफ राइट में पे भी बैठे हो हुए गया, थे, राइट पे भी अभी हो गया। राइट पे जी पहले एहतिकाफ में बैठे सही हुए थे, अभी सही। उनको जो ना फिर मस्जिद से लेके आए थे। अब अच्छा इसका कुफारा क्या अदा करना पड़ेगा कफ़ारा क्या अदा करना पड़ेगा? ये भी मस्जिद आप से बता देना। और सलमान भाई आप दुआ उलमाए कराम से बोल के दुआ की अपील है कि अल्लाह दुआ ताला से अल्लाह ताला उनको शिफा अता करे। पहले मुसाब लेफ्ट साइड पे था, एहतिकाफ में बैठे, राइट पे भी। शिफाए कामिल अजर अता फरमाए। हाँ बड़े अफसोसनाक बहरहाल खबर। अच्छा जी एक और कॉलर है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम व रहमतुल्लाह। क्या सवाल है आपका? अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाह। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाह। क्या सवाल है आपका? जी आपकी खिदमत में और उलमाए कलाम की खिदमत में मेरा अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाह। वालेकुम सलाम। 3 बार हो गया भाईजान सलाम। अब सवाल है अगर कोई तो बिस्मिल्लाह फरमाए। जी भाई वो अर्ज ये कर रहा था कि मैं ये जो है ना इलाका हमारा कुरान से दूरी के साथ सबब जो है ना यहाँ जादू वगैरह की जो है ना वो भरमार बाबे पीर वगैरह इस हवाले से मैं पूछना चाह रहा था और मैं कलाम की खिदमत में आप क्या कह रहे हैं? आपके इलाके में चाकू जादू ये जादू जादू वगैरह जादू टोना सिलसिले है ना जी। हाँ उसकी जी। भरमार तो है इस इलाके हवाले में। हाँ जी इस कुरान हवाले से दूरी है। कुरान से रहनुमाई फरमाएं ठीक है। कि अगर ये हो भी जाए तो उसमें क्या हल निकाला कहाँ से जाए, बात क्या कर पढ़ा रहे हैं? जाए। कौन ताकि से इन इलाके चीज़ों से ताल्लुक है आपका? कहाँ से बात कर रहे हैं? जी मैं जिला राजनपुर से पंजाब से अब कर रहा हूँ। राजनपुर जी मुसाब सुना जाता है उस इलाके से मुताल्लिक। बिल्कुल ठीक है, आप सही कह रहे हैं। एक और कॉलर। अस्सलाम वालेकुम। सलाम वालेकुम जनाब। वालेकुम सलाम जनाब, क्या सवाल है? सर एक सवाल ये है कि जो प्लाउट हमारा बेटा ने लिया है प्लाउट? बहरिया में, लेकिन हैंड ओवर अभी उसकी किस्त तो जमा हो गई लेकिन हैंड ओवर नहीं दिया है, तो अच्छा। क्या वो उसके ज़कात निकलेंगे? लेकिन मसला ये है कि वो प्लाउट बेच के दूसरा जगह फिर प्लाउट लेना है वो और जो उसके बाद नहीं अपना घर ये भी वाला नहीं, तो इस पर ज़कात ये वाला निकलेगी? मेरी बात सुनो, ये वाला जो प्लाउट है ये रहने के लिए लिया आपने? ये रहने के लिए तो नहीं लिए है, ये बेच के दूसरा प्लाउट लेना है और दूसरा? तो अच्छा ये अभी हैंड ओवर नहीं है हमारे, हैंड ओवर ये भी नहीं? उन्हीं के पास है हैंड ओवर। अच्छा हैंड ओवर मुझे नहीं दिया है, चलें ठीक है। मैं पोजीशन नहीं दिया है, जमीन उन्हीं के पास पैसे मौजूद कितने है। भरे? उन्हीं के उसकी पैसे पूरी कितने जमा भरे? हो गई। आपने पैसे कितने भरे और अभी रिमेनिंग अमाउंट कितनी रह गई आपकी? इसकी किस्त पूरी हो गई है, पूरी पैसा हाँ। क्लियर हो गया? जी हाँ, हैंड clear ओवर हो नहीं गया। हुआ? सही लेकिन हैंड ओवर नहीं दिया है। सही है भाईजान, अल्लाह मुबारक करे बारला। चलें एक और कॉलर। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। जी क्या सवाल है आपका? वालेकुम सलाम व रहमतुल्लाह व बरकातहू। मैं कुवैत से बोल रहा हूँ सर। सलाम। पहले तो बात यह है कि मैं अलमाज साहब से माजरत के साथ बात करना चाहता हूँ। क्या? हाँ वो मुफ्ता मुझे वो माजरत के साथ बहरहाल वो टीवी की आवाज़ भी बंद नहीं कर रहे थे। चलें ऐसा। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। भाई मेरा एक आपसे सवाल है जी कि मेरे जो ससुर है ना वो मस्जिद में खातिम है गांव में। आपके ससुर क्या? मस्जिद में खादिम है। सर जो है ना मस्जिद में गांव की एक मस्जिद में खातिम है। खादिम है, अच्छा ठीक है। तो वहाँ पे जो मसलन खादिमों को वो लोग फसल वगैरह जो होती है गंदम वगैरह वो देते हैं, ठीक है। तो इसमें वो लोग जो है ना हम सबका फितराना अदा कर देते हैं। अब मुझे काइंडली आप ये बताओ कि ये सही है या मुझे अब अलग से अपना और बच्चों का फितराना देना चाहिए? आपके वालिद साहब या फिर वो आपके ससुर अदा कर देते हैं फितराना आप सबका? मेरे ससुर जो है ना मस्जिद में खातिम है, वो उन्हें सुन लिया गंदम था, मिलती है। वो भी सुन लिया। फितराना आप ठीक सबका है। ससुर अदा करते हैं उसी में से, फसल में से? गंदम उनको मिलती है, उस गंदम को दे के वो फितराना अदा करते हैं हम सबका। जी मेरी बहन में वही दोहरा रहा था। बाल एक और कॉलर है हमारे साथ। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। भाई मेरा सवाल है मुफ्ती साहब से। जी दुआ ले लेंगे मुफ्ती साहब से। कोई सवाल है आपका? जी हाँ मेरा सवाल अच्छा है। जी बताइए।
جی ہاں پوچھئے. میرا سوال یہ ہے، میرے شوہر نے پہلے شادی کی تھی ایک، وہ جو ہے اس کی بیوی غیر مرد سے پکڑی گئی، اچھا اور جو ہے پھر اس نے طلاق دے دی. اس سے 3 بچے تھے، ٹھیک ہے. وہ اس نے ساتھ رکھے تو 3 5 6 سال اس کو. اس کے بعد میرے ساتھ شادی ہوئی. اچھا وہ جو ہے سامان گھر کا زیور سب کچھ لے گئی بیوی اس کی. اچھا اور بچے میرے ساتھ، میں 2 سال میں نے خدمت کی. پھر اس کی ماں نے 3 4 جگہوں پہ کیس کیا، لڑائی ایک جگہ، دوسری جگہ اور تیسری جگہ. پھر وہ بڑے بڑے تھے، بڑا بیٹا اس کا 15 16 سال کا، اور اس کے بعد دوسرے 2 2 سال کا وقفہ تھا. پھر جو ہے وہ ہمارے ساتھ لڑتے جھگڑتے، میری ماں میرے سب کچھ. پھر باپ کے ساتھ پھر عدالت نے اس کو بلایا سب کچھ سمجھ اور آیا. ان لوگوں نے عدالت سوال بولا کہ کیا باپ ہے؟ کے ساتھ آپ کا رہتے ہو سوال تو کیا ہے؟ آپ بات سنیں خاتون، سمجھ آ گئی. بہت طویل ہو جائے گا. سمجھ آ گئی یہ بات. سوال کیا ہے اس میں آپ کا؟ اور جو ہے بس میری 5 بیٹیاں ہیں، اور ان لوگوں کو عدالت نے لا تعلق کر دیا سب چیز سے. لا تعلق کر دیا ان کی بیٹیوں کو اور ان کو عدالت نے وراثت سے. اچھا عدالت نے کیا کیا؟ میری بات سنو، میری 5 بیٹیاں ہیں، اور جو ہے وہ ابھی جو ہے حق جتاتے ہیں، بار بار باپ کو ذلیل کرتے ہیں. وہ آ جاتے ہیں، پھر وہ بولتے ہیں کہ جو چیز آپ کے پاس ہے مجھے دے دو بس. اس عورت کے بیٹے؟ اس عورت کے بیٹے، دوسری عورت کے بیٹے. اس عورت کے 2 بیٹے ہیں اور 2 بیٹیاں ہیں، اور 2 تو وہ آ کر بلیک میل کرتے ہیں؟ شادی ہو گئی، ایک بیٹے کی. اچھا وہ بیٹے آپ کو آ کے پریشان کرتے ہیں، وہ بیٹے اس کے دوسری بیوی کے. ٹھیک ہے ٹھیک ہے. شور ساتھ ہے. جی مفتی صاحب میں بات سنیں، وقت ہمارے پاس معذرت کے ساتھ آج کام ہے تو ہم جوابات کی طرف آئے تھے. کالز جو ہے وقت بھی بہت زیادہ ہمارا ضائع ہو رہا ہے، تو بسم اللہ، کیونکہ کچھ کالز بڑی طویل آ گئی تھی بیچ میں. جی مفتی صاحب جواب. ہم نے کہا کہ کبھی خواب میں اللہ کی طرف سے کوئی اہم اشارہ ہوتا ہے تو وہ کسی کے ساتھ ڈسکس کرنا چاہیے یا نہیں. تو اب یہاں پر یہ بات یاد رکھیں کہ خوابوں کی کئی اقسام ہے. خواب تنبیہ بھی ہے، خواب خوشخبری بھی ہے، خواب الہام بھی ہے. تو یہ الہام ہو یا تنبیہ ہو یا خوشخبری ہو، یہ اللہ کی طرف سے ہی ہوتا ہے. اور خاص طور پر جو الہام کی صورت ہوتی ہے، باقاعدہ ایک فرشتہ ہے جسے ملک الرؤیا کہتے ہیں، یہ خواب میں آ کر اللہ کی طرف سے الہام کرتا ہے. کوئی خوشخبری دینی ہوتی، تنبیہ دینی ہوتی تو بالکل کرتا ہے. اگر کوئی ایسی خوشخبری یا ایسا اشارہ اللہ کی طرف سے جو آپ سمجھتے ہیں کہ روحانی اشارہ ہے یا اچھا اشارہ ہے، تو علاوہ اس کے کہ آپ کسی عالم دین سے تو پوچھ لیں جو خوابوں کی تعبیر جانتا ہو، لیکن آپ ہر کسی سے اس کو دریافت نہ کریں، ہر کسی کے سامنے ڈسکس نہ کریں کہ یہ اچھے اشارے پھر کم ہو جاتے ہیں. دیکھیں جس کے پاس مال ہوگا چور وہاں پر آئے گا، جس کے پاس ایمان ہوگا، جس کی روحانی یوں سمجھ لیں کہ ترقی ہو رہی ہے، تو پھر شیطان آ کر اسے چھینے کی کوشش ضرور کرے گا. اس کے بعد بھائی نے کہا کہ قضاء عمری کا طریقہ کیا ہے. اگر دیکھیں آپ نے کم نمازیں قضا کی ہیں جو آپ کو یاد ہیں تو پھر آپ اسی کے مطابق قضا نمازیں پڑھیں گے. لیکن بہت زیادہ نمازیں ہیں کہ آپ کو یاد ہی نہیں کتنے سالوں کی نمازیں کتنی ہیں کیا ہے، تو اس کا صحیح طریقہ یہ ہے کہ آپ یہ اندازہ لگائیں کہ آپ بالغ کب ہوئے تھے، یعنی 12 سال 13 سال 14 سال 15 سال. تو اس کے بعد آپ نے ایک اندازہ لگانا ہے کہ کتنے سال کی چھوڑی ہے. مثال کے طور پر 5 سال یا 6 سال کا اندازہ آپ کا ہے تو آپ تھوڑا سا اور بڑھا لیں اس کو تاکہ کوئی شک و شبہ نہ رہے. اور کرنے کے بعد پھر اللہ کی بارگاہ میں مثال کے طور پر فجر ظہر عصر مغرب عشاء پڑھنی ہے تو یہ نمازیں قضا بطور قضا آپ کسی وقت بھی پڑھ سکتے ہیں. پہلی بات تو یہ ہے. دوسری بات یہ ہے کہ آپ اس طریقے سے نیت کریں گے کہ سب سے پہلے جو میری فجر کی نماز قضا ہوئی میں وہ پڑھ رہا ہوں، پھر اس کے بعد اسی طریقے سے ظہر، جی اس کے بعد ظہر عصر مغرب عشاء کی بھی اسی طریقے سے ہوگا. اور میں نے پہلے کہا کہ یہ نہیں کہ فجر کی نماز فجر میں ہی آپ قضا کریں گے، کسی وقت بھی قضا کر سکتے ہیں علاوہ 3 اوقات کے کہ طلوع آفتاب، غروب آفتاب اور زوال آفتاب. ان 3 اوقات کے علاوہ کسی وقت بھی پڑھ سکتے ہیں. اور اس میں آسانی یہ ہے کہ آپ ایک تو یعنی جو آپ تسبیح پڑھتے ہیں سبحان ربی العظیم رکوع میں، سبحان ربی الاعلیٰ سجدے میں پڑھتے ہیں، آپ ایک دفعہ بھی پڑھ لیں تو کافی ہو جائے گا. اور تشہد میں جب آپ بیٹھتے ہیں تو تحیات کے بعد قاعدہ اخیرہ میں اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد پڑھ لیں تو یہ کافی ہو جائے گا. اور یاد رکھیں کہ قضا میں سنتیں نہیں ہوتی، صرف فرائض ہوتے ہیں اور آپ کو واجب یعنی وطر ادا کرنے ہیں. اچھا ایک سوال یہ ہوا کہ جو عورتیں نماز جمعہ عیدین پڑھتی ہیں تو ایک عورت جو ہے وہ آگے کھڑی ہوتی ہے رکوع سجدہ. دیکھیں عورتوں کا جماعت کروانا منع ہے.
کہ عیدین ہو یا جمعہ ہو یا عام جو ہے وہ نمازیں ہوں، عورتوں کا جماعت کروانا منع ہے۔ تمام علماء نے اس کی تصریح فرمائی ہے۔ ہاں کوئی خاتون خواتین ہیں، مدرسے میں پڑھتی ہیں، حافظ قرآن ہیں، اب وہ نہیں پڑھتی، قرآن نہیں پڑھتی تو اس میں حرج واقع ہوتا ہے، تو پھر اس صورت میں بھی یہ فرمائیں کہ کراہت ہے۔ لیکن پھر اس صورت میں اگر عورتیں جماعت کروائیں گی تو وہ امام کی طرح آگے کھڑی نہیں ہوں گی، بلکہ صف کے درمیان میں ہی سب کے ساتھ کھڑی ہوں گی۔ جس طرح یہ صورت لکھی ہوئی تو یہ صورت تو نہیں، جمعے کی اور عیدین کی اجازت نہیں ہے۔ اچھا، اسی طریقے سے یہ کہا کہ 2-3 سال پہلے شوہر نے قطع تعلق کر لیا اور تعلقات قائم نہیں کرتا، خرچ پورا دیتا ہے۔ دیکھیے میری بہن، یہ کس کا مسئلہ ہے، کس نے کیا ہے؟ آپ نے ایک طرفہ بات ہمیں بتائی ہے۔ اب ظاہر ہے کہ جب ایسا معاملہ ہو تو فریقین یعنی ہم دونوں کی بات سنتے ہیں، پھر اس کے بعد فتویٰ صادر کیا جاتا ہے۔ بہرحال آپ نے جو لکھا ہے اگر ایسا ہی ہے، اگر ایسا ہی ہے تو پھر شوہر گناہگار ہے، قطع تعلق کیا ہے، عورت کہا کہ گناہگار ہے بالکل، اور تعلقات قائم نہیں کرتا، اس میں بھی گناہگار ہوگا کہ یہ بھی عورت کا، خاتون کا حق ہے۔ اب خرچ پورا دیتا ہے تو ظاہر ہے کہ ایک حق پورا کر رہا ہے، باقی حقوق پورے نہیں کر رہا، تو اس کو بطور بیوی کے تمام حقوق پورے کرنے چاہیے۔ نہیں کرے گا، کہیں سے بھی کمی کرے گا بغیر کسی شرعی عذر کے تو گناہگار ہوگا۔ بالکل صحیح ہے جی۔ علامہ صاحب، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یہ بہن نے پوچھا ہے کہ سجدے کے اندر اے اللہ کہہ دیا، ویسے تو نہیں کہنا چاہیے تھا اس کو، لیکن چونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہی کو پکار رہی ہے، نہیں کہنا چاہیے تھا، منع ہے یہ لفظ کہنے، لیکن کہہ دیے تو نماز ہو جائے گی۔ ٹھیک ہے۔ ایک بہن نے پوچھا ہے کہ تفسیر قرآن کی امتحان کے اندر آتی ہے، تو بچوں کو تفسیر تو معلوم نہیں ہوتی ہے، اپنے پاس سے نمبرنگ بڑھانے کے لیے کہ مجھے نمبر مل جائے، میں نے صفحے زیادہ سے زیادہ، تو اپنے پاس سے کسی صورت کی تفسیر شروع کر دیتے ہیں، تو یہ بالکل ناجائز ہے، بالکل غلط ہے۔ اپنے پاس سے اپنی رائے، تفسیر بالرائے جس کو کہتے ہیں، بھائی کوئی چیز نہیں آ رہی ہے، کوئی سٹوری بنانے شروع کر دے انسان اور اس کو آگے بڑھانے شروع کر دے۔ قرآن کا معاملہ بھائی کروں، پچھلے دنوں کسی نے کوئی امتحانی پرچہ تھا، وہ مجھے میسج کیا کہ اس نے کیا دیا تھا کہ جی قائد اعظم نہیں کہنا چاہیے اس طرح، قائد اعظم بڑے عظیم انسان تھے، ہمارے محلے میں پیدا ہوئے تھے، ساتھ اسکول میں پڑھتے تھے، یعنی یہ پتہ نہیں ہے اور ایسی باتیں لکھ رہے ہیں۔ تو جب ایک لیڈر کے لیے ہم برداشت نہیں کر سکتے تو قرآن کی تفسیر قرآن کی تفسیر جیسے صاحب نے پہلے بھی ذکر کیا تھا کہ آج ایک فیشن چلا ہوا ہے کہ ہم سب قرآن لے کے بیٹھتے ہیں اور یہ آیت پڑھتے ہیں، تو مولانا لوگ کوئی ٹھیکیدار تو نہیں قرآن کے، ہم اپنی مرضی سے بیٹھ کے قرآن کی تفسیر کریں گے تو یہ تفسیر بالرائے ہے، یہ بالکل حرام ہے، ناجائز ہے، کوئی بھی نہیں کر سکتا ہے تفسیر بالرائے۔ اچھا علامہ صاحب، ایک بریک لے رہا ہوں، بریک کے بعد آپ کے مزید سوالات کے جوابات آپ سے لیتے ہیں، مفتی صاحب سے بھی لیتے ہیں، ایک وقفہ۔ السلام علیکم جی، ویلکم بیک ناظرین، آپ کا خیر مقدم ہے ایک بار پھر نعمت افطار میں، اور سوالات کے جوابات جو لائیو آپ نے کالز کی تھی ان کے سوالات کے جوابات دے رہے ہیں ابھی علامہ لیاقت صاحب جی۔ بات یہی کر رہے تھے کہ تفسیر بالرائے کسی کو بھی اجازت نہیں ہے۔ ہم خود یہ علماء کرام بیٹھے ہوئے ہیں، ہم نے خود پڑھا ہے، لیکن خود بھی تفسیر بیان کرتے ہوئے ہم انہی مفسرین کرام کو لیتے ہیں، جتنی زیادہ تفسیر پرانی ہوگی اتنی زیادہ معتبر ہوگی۔ تفسیر بالرائے کوئی بھی نہیں کر سکتا ہے امتحان میں کسی میں۔ عربی کیسے سیکھیں؟ دیکھیں، عربی سیکھنے کے لیے عربی کتابیں لے لیں آپ، آج کل نیٹ کے اوپر بہت سارے ذرائع ہیں، کوئی ٹیوٹر یا آن لائن کسی سے کوئی عربی کیا فرماتے ہیں وہ سب کیسے؟ کئی مدارس بھی ہیں کہ جہاں پر عربی پڑھائی جاتی ہے، وہاں پر بھی جا سکتے ہیں، یا آن لائن آپ جو ہے نا کوئی کلاس جوائن کر لیں۔ ایسے ادارے ہیں جو پاکستان میں بھی عربی سکھاتے ہیں، تو اتنا مشکل نہیں ہے کچھ۔ دیکھیں، یہ بہن نے سوال کیا ہے کہ عطائی ڈاکٹر تھے ہمارے والد، اور والد نہیں تھے، کوئی بھی تھے عطائی ڈاکٹر، ان کی وراثت بٹی ہے، اب ان کی وراثت دینا جائز ہے یا نہیں جائز ہے؟ دیکھیں، بات یہ ہے کہ ایک تو اللہ تعالیٰ جزائے خیر عطا فرمائے، ان کے ورثاء کو اس چیز کا خیال آیا، یہ بھی بہت بڑی بات ہے مصعب، آج ان کو خیال آیا، ورنہ کون لیتا ہے؟ کہتے ہیں جس کا مال غنیمت دے لے بے رحم، اور مال وراثت ہے یہ تو بات یہ ہے کہ ایک بنیادی چیز تو یہ ہے، اگر اس زاویے سے دیکھے جائیں کہ آپ کو کنفرم ہے کہ سارے کے سارا مال ان کا حرام ہے اور آپ اس کو چھوڑنا چاہتے ہیں، تو یہ تقوی کے زیادہ قریب ہے۔ اچھا، ورنہ یہ ہے کہ اگر مخلوط مال ہے، کچھ مال ان کا دوسرا بھی ہے، کچھ بھی ہے، تو یہ آپ کے پاس ایک بطور وراثت کے آ رہا ہے، بطور ہدیہ کے ایک طرح سے پہنچ رہا ہے، تو آپ اس کو قبول کر سکتے ہیں۔ مکس مال بھی وہ مکس مال ہے، لیکن اگر سارے کا سارا آپ کو پتا ہے کہ 100% ان کے پاس حرام کے سوا کچھ نہیں تھا، اور میں حرام نہیں کھانا چاہتا ہوں، اپنی اولاد کو نہیں کھلانا چاہتا ہوں، تو اللہ آپ کو جزائے عطا فرمائے، آپ آگے بڑھیں، عظیمت کی راہوں پر چلیں، اور سارے کا سارا وراثت کے بعد چھوڑ دیں۔ جی، ایک اور سوال پوچھا ہے کہ جی مصعب،
ایک سوال تو جو ہے وہ یہ پوچھا بہن نے کہ وضو کے ساتھ قرآن مجید فرقان حمید پڑھنے کے بارے میں کوئی حدیث بیان کر دیں صحیح. دیکھیں پہلی بات تو یہ ہے کہ صرف قرآن مجید فرقان حمید برہان رشید پڑھنے کے لیے وضو ضروری نہیں ہے، وہ بغیر وضو کے بھی پڑھا جا سکتا ہے. مستحب یہ ہے کہ وضو کے ساتھ ہو، لیکن اگر بغیر وضو کے بھی پڑھا تو اس میں حرج نہیں. لیکن جو قرآن مجید فرقان حمید کو چھونا ہے، مس کرنا ہے، خالی مس کرنا ہو یا پڑھتے وقت مس کرنا ہو، دونوں صورتوں میں وضو ہونا ضروری ہے. اور اس پر جو ہے وہ ائمہ اربعہ کا اتفاق ہے. فقہ حنفی، فقہ شافعی، فقہ مالکی، فقہ حنبلی، چاروں ائمہ جو ہیں ان چاروں فقہوں کے ان کا اس مسئلے پر اتفاق ہے کہ بے وضو شخص مرد ہو یا عورت قرآن مجید فرقان حمید کو چھو نہیں سکتا. قرآن مجید فرقان حمید کے اندر آیت موجود ہے لا یمسہ الا المطہرون، کہ اسے نہ چھوئیں مگر پاک لوگ. اس سے فقہاء استدلال کرتے ہیں، لیکن بعض لوگ یہاں پہ یہ کہتے ہیں کہ یہاں تفاسیر کے اندر مختلف اقوال ہیں. ایک قول یہ بھی ہے کہ یہاں سیاق و سباق دیکھا جائے تو فرشتوں کا ذکر ہو رہا ہے. تو ایسے لوگ پھر اعتراض کرتے ہوئے یہ پوائنٹ اٹھاتے ہیں کہ جناب آپ حدیث بیان کریں کہ حدیث کے اندر ہے یا نہیں ہے. تو چلے ہم ان کی تشفی کے لیے حدیث بھی بیان کر دیتے ہیں کہ حضور جان عالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے سیدنا عمرو بن حزم رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کو جو خط دیا تھا اہل یمن کے نام، اہل یمن اس میں کچھ مسائل بیان کیے تھے، کچھ سنن، کچھ فرائض، کچھ دیات، مشہور خط ہے. اس کے اندر یہ جملہ باقاعدہ موجود تھا کہ قرآن کو صرف طاہر ہی چھوئے، طاہر کے سوا بندہ قرآن کو، پاک کے سوا بندہ نہ چھوئے. اسے امام مالک نے بھی نقل کیا ہے، امام ابن حبان نے بھی نقل کیا ہے، امام حاکم نے بھی نقل کیا ہے، امام دارمی نے بھی نقل کیا ہے. اور اس کے بارے میں باقاعدہ حافظ ابن عبد البر نے الفاظ استعمال کیے کہ جو یہ والا معاملہ خط والا عمرو بن حزم اور اہل یمن والا، اس کو تلقی بالقبول حاصل ہے. اور تلقی بالقبول تو وہ شے ہے کہ ضعیف حدیث بھی ہو تو تلقی بالقبول کی وجہ سے وہ اس کے اندر قوت آ جاتی ہے، وہ صحیح کے مرتبے کو پہنچ جاتی ہے. تو یہاں تو ضعف ہے ہی نہیں. پھر دوسری بات، دوسری حدیث موجود ہے سیدنا عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ کی، امام طبرانی نے المعجم الکبیر میں بھی نقل فرمائی اور المعجم الصغیر میں بھی نقل فرمائی. اور حافظ حیثمی نے مجموع الزوائد میں اس کے بارے میں باقاعدہ یہ فرمایا رجالہ موثقون، کہ جو اس کے راوی ہیں وہ سارے کے سارے ثقہ ہیں. اور حافظ ابن حجر اسقلانی رحمہ اللہ نے بھی اس کی سند کے بارے میں فرمایا لا باس بھی، کہ اس کی سند میں کوئی حرج نہیں. التلخیص العبیر کے اندر کیا الفاظ سیدنا عبداللہ بن عمر کے کہ قرآن کو صرف طاہر ہی چھوئے، لا یمس القرآن الا طاہر، طاہر شخص، پاک شخص ہی قرآن کو چھوئے. تو ان احادیث سے اور قرآن کی اس آیت، اس سے پتہ چلا، اس سے نتیجہ نکالا فقہاء اربعہ نے، ائمہ اربعہ نے کہ بغیر وضو کے قرآن کو نہیں چھوا جا سکتا. ٹھیک ہے، بالکل ٹھیک ہے. جی بکرا ذبح کرنے کے بارے میں جو ہے سوال تھا، عقیقہ گاؤں میں ذبح ہوا، یہ وہاں نہیں پہنچ سکے، بھائی نے ذبح کر دیا تو عقیقہ ادا ہو گیا یا نہیں ہو گیا؟ تو عقیقہ ادا ہو گیا. کیونکہ دیکھیں ایک ہوتا ہے آپ نے خود ادا کیا صراحتاً یا آپ کی اجازت سے کسی اور نے ادا کیا. آپ کی اجازت موجود ہے، اگر دلالتاً بھی انڈرسٹوڈ ہے تو بھی ہو جاتا ہے، عقیقہ ہو گیا. قطرے کے بارے میں ایک بھائی نے سوال کیا کہ مجھے قطرے کی بیماری ہے، بار بار قطرہ آتا ہے، نماز نہیں پڑھتا. دیکھیں اگر جو ہے وہ اتنا زیادہ مسئلہ ہے آپ کے ساتھ کہ ایک نماز کا پورا وقت ایسا گزر گیا کہ آپ فرض نماز ادا نہیں کر سکتے، تو اسے کہا جاتا ہے شرعی معذور. اور شرعی معذور کا حکم یہ ہے کہ جس مرض کی وجہ سے وہ شرعی معذور قرار پاتا ہے اس مرض کی وجہ سے اس کا وضو نہیں ٹوٹتا، لیکن صرف اسی نماز میں. مثلا ظہر کی نماز میں آپ کے ساتھ مسئلہ ہے، ظہر عصر پورا ٹائم گزر گیا، اب آپ شرعی معذور ہو گئے. اب عصر کے اندر آپ نے وضو کر لیا تو اب صرف قطرہ آنے سے آپ کا وضو نہیں ٹوٹے گا، اس سے آپ عصر کی نماز پڑھ سکتے ہیں. لیکن جو ہی مغرب کا وقت شروع ہوگا تو اب آپ کو تازہ وضو کرنا پڑے گا. ایک وضو ایک نماز کے لیے. ٹھیک ہے مفتی صاحب. تنہا اقامت پڑھنا کہ جی تنہا نماز کے لیے تکبیر کہنا اقامت پڑھنا ضروری ہے یا نہیں؟ تو جی تنہا نماز پڑھنے کے لیے اقامت کہنا ضروری نہیں ہے. اقامت تکبیر جو ہے وہ جماعت کے لیے ہوتی ہے، تنہا نماز کے لیے اقامت نہیں ہوتی. اچھا ٹھیک ہے مفتی صاحب. اچھا مفتی صاحب ایک بات اور ذرا تسیم علامہ صاحب نے بڑی وضاحت کے ساتھ ارشاد فرما دیا اور وہ اچھا ہو گیا کہ وہ جو وراثت کا معاملہ اگر آپ کو پتہ ہے کہ 100% یہ حرام کا مال ہے، اگر آپ چھوڑتے ہیں آپ کی ثواب دید ہے، اگر آپ اسے اختیار کرتے ہیں تو وراثت کا مال دیکھیں جب پتہ لگ جائے کہ یہ حرام کا مال ہے تو پھر اسے چھوڑنا ضروری ہوگا. لیکن عام طور پر کسی بندے کے متعلق ایسا تصور کرنا یا امیجن کرنا کہ اس کی ساری رقم حرام کی ہے تو یہ اتنا آسان نہیں ہوتا. حلال کے لیے دیکھیں جائز کے لیے کسی دلیل کی ضرورت نہیں، لیکن ناجائز کہنے کے لیے دلیل کی ضرورت ہے. اور جو قبلہ علامہ صاحب نے فرمایا بالکل صحیح فرمایا. تو اب اگر ان کو شکوک و شبہات بھی ہیں تو پھر اسے اختیار کر سکتے ہیں کہ مسئلہ نہیں ہے، مخلوط ہے، یہ بھی ہے وہ بھی ہے، تو اس کی وراثت جاری
हो सकती है। हाँ, पक्का यकीन है कि ये हराम है तो फिर इज्तिनाब करना बिल्कुल ठीक है। अच्छा मुफ्ती साहब, हमारे पास 4 मिनट बचे हैं, सवालात हमें कंप्लीट मैं कोशिश करता हूँ। जी जी। अच्छा, एक ये सवाल हुआ कि बड़ी और छोटी मद, इसमें गालिबन इनकी मुराद है कि मद्द मुनफसिल और मद्द मुत्तसिल। मद्द मुनफसिल वो होता है कि जिसमें हमजा उसी कलमे में ना हो, दूसरे कलमे में हो, तो ये मद्द मुनफसिल मद्द जायज़ होता है। और मद्द मुत्तसिल वो होता है कि हमजा उसी कलमे में हो, ये मद्द वाजिब होता है, इसको खींचना ज़रूरी है। और मद्द मुनफसिल का ज़रूरी नहीं, जायज़ है। तो इससे भी आप अंदाज़ा लगा सकते हैं। बाकी बड़ा कुरान लेने कि जिसमें सही निशानात लगे हुए हों ताकि आपको सही अंदाज़ा हो जाए। अलामत हमने आपको बता दी है। ज़बरदस्त जी। अलामत। फिर इसके बाद जो है वो एक सवाल ये हुआ कि इकामत, जब अकेले नमाज पढ़ेंगे तो इकामत कहेंगे, तो अकेले नमाज में इकामत नहीं होगी, आपको सिर्फ नमाज पढ़नी है। एक सवाल ये हुआ कि सिगरेट का कारोबार कैसा है। ज़ाहिर है कि सिगरेट भी एक तरीके से नशा है, इसे उलमाए किराम ने मुबाह करार दिया है कि मतलब आप अगर कोई पीता है तो हम उसको मना नहीं करते, लेकिन बाज़ सूरतों में कि जब डॉक्टर कह दे कि जी इसका पीना इसकी सेहत के लिए ख़तरनाक है तो उससे बचना वाजिब भी होता है, और बाज़ सूरतों में उससे बचना फ़र्ज़ भी होता है। ठीक है ना। तो हरगिज़ पसंदीदा काम नहीं है, लेकिन जायज़ काम है, कर सकते हैं, जायज़ है। एक सवाल ये हुआ कि जादू की भरमार है, क्या किया जाए। तो ज़ाहिर है कि जादू की भरमार है तो उसके ख़िलाफ़ काम किया जाए। और ये बात भी याद रखें कि कोई खुदा न खास्ता जादू के कलिमात सीखता है और उसमें कोई गैर शरई अमल नहीं है, यानी कोई शरई हुदूद के सिवा कुछ नहीं है, यानी जादू है, तो उसे सीखता है, उस पर यकीन नहीं रखता, तब तो छूट है। लेकिन अगर जादू सीखता है और उसमें कुफरिया कलिमात मौजूद है सलमान भाई, और उस पर अमल भी करता है, तो इस सूरत में वो दायरा इस्लाम से खारिज हो जाएगा। अच्छा। जी जी जी, अगर कुफरिया कलिमात उसमें है, उसे इख्तियार करता है, दायरा इस्लाम से खारिज होगा। और अगर उसमें कुफरिया कलिमात नहीं है और जादू का अमल वो लोगों को नुकसान पहुंचाने के लिए करता है, तो उसे फासिक कहा गया। और ऐसे जादूगर के लिए फरमाया गया कि उसे जेल में कैद किया जाए यहाँ तक कि वो तौबा करे। तो लिहाजा मतलब इससे हर एतबार से बचना ज़रूरी है। मैं पिछले दिनों मुझे एक डॉक्टर ने बताया है कि अल्लामा साहब ये सुनिएगा, बड़ा अजीब व गरीब मामला है कि एक शख्स था, 50-60 साल उम्र थी, कहा कि मेरे पास आया तो इंतहाई कमज़ोर, रिपोर्टें सारी क्लियर हैं उसकी, और पता नहीं लग रहा था। और कहा कि जब हम उसके सामने सूरह रहमान लगाते तो उसकी नाक से और उसकी इन जगहों से कीड़े निकलना शुरू हो जाते हैं। जी हाँ। उसने ये बात 1 साल बाद अब डिस्क्लोज की है। अब उसने कहा कि उसकी बीवी से पूछा था क्या था, वो मर गया, फिर कहा ये जादूगर था। अल्लाहु अकबर, नाऊज़ु बिल्लाह। अच्छा, एक सवाल दुनिया में अल्लाह ने इबरत जी, बनाया। एक सवाल ये हुआ कि बहन ने कहा कि इनके वालिद मस्जिद में खादिम हैं और ज़ाहिर है कि उनके जो लोग हैं वो खादमों की खिदमत करते हैं, तो अब इनके जो यानी ससुर हैं मेरे, तो क्या अब इनके ससुर इनकी तरह से फितराना अदा कर सकते हैं। तो देखिए, अगर बेटा उनकी अयाल में है, उनके मातहत है, फिर तो वो अदा कर सकते हैं। अगर बेटा जो है वो बिल्कुल अलहदा है, अलहदा कमाता है, तो फिर बेटे की इजाज़त से भी वो अदा कर सकते हैं। तो अब इनकी इजाज़त वगैरह है तो वो कर सकते, कोई मसला नहीं है। ये है जी, मैं उसकी वजाहत कर दूँ। असल में इनके ज़हन में ये है कि लोग उनको अनाज वगैरह देते हैं, तो वो लोगों का दिया हुआ अनाज है, क्या उसमें से अदा कर सकते, तो वो मालिक है बिल्कुल, क्योंकि वो मालिक है, वो मालिक बन गए, मिल्कियत उनकी हो गई है। क्योंकि हुजूर नबी करीम अलैहिस्सलाम की बारगाह में एक हुआ था, तो अर्ज़ की या रसूलल्लाह ये सदका है, तो फरमाया तेरे लिए सदका है, मेरे लिए हदिया है। लकी सदका वलना हदियतुन। हजरत वक्त एंड हो गया। प्लॉट वाला सवाल उन्होंने पूछा, प्लॉट का सवाल जो है ना, बड़े अच्छे अंदाज से उन्होंने पूछा कि हमने कीमत सारी की सारी अदा कर दी है, लेकिन अभी पोजीशन नहीं मिली, कब्जा नहीं मिला। चूंकि कीमत आपने अदा कर दी है, वो आपकी मिल्कियत है, वो आपका पैसा जमा है और आपने बेचना है आगे। अगर बेचने की नीयत है और कारोबार की नीयत है, तो इस सूरत के अंदर तो ज़कात अदा करेंगे। बेच के दूसरा प्लॉट लेना, दूसरा प्लॉट जाती अपने लिए लेंगे तो फिर तो नहीं है, ठीक है, इसको बेच ये प्लॉट है, दूसरा प्लॉट लेना आपने, ठीक है। लेकिन अगर आपने इसके जरिए कारोबार करना है तो इस सूरत के अंदर आप ज़कात देंगे। एक वो बहन ने बड़ा लंबा सवाल पूछा है कि मेरे शौहर मुझब क्या था वो मुझे। अच्छा, एक सवाल ये भी था कि एतिकाफ में थे, अटैक हुआ, फालिज, दुआ कर दी उनके लिए अल्लाह तबारक। बता दे कफारा भी ना कि क्या है। हाँ, वो कह रहे थे कि एतिकाफ टूट गया। जी जी। तो एतिकाफ उनका टूट गया, तो जब रमजान खत्म हो जाए तो 1 दिन का आप रोजा रखेंगे और 1 दिन का आप एतिकाफ करें। बिल्कुल ठीक है, जज़ाकल्लाह। और बहन ने आखिर में पूछा, उसकी समझ ही नहीं आई, बड़ा लंबा छोड़ा। पूछने ये चाह रही थी आखिर में कि
وہ جو بچے ہیں نا دوسری عورت کے، ان کی شوہر کی دوسری بیوی کے، پریشان کرتے ہیں۔ وہ آ کر تنگ کر رہے ہیں کہ تمہارا کوئی حصہ نہیں بنتا، تو کہنا یہ ہے کہ جب ان کے والد ایک ہیں تو اگر وہ خدا نہ خواستہ انتقال کر جائیں تو ان کی وراثت میں ان کا بھی حصہ بنے گا، ان کا بھی حصہ بنے گا، لیکن سارا کسی ایک کا نہیں ہوگا۔ لیکن یہ آپس میں ایک دوسرے کو پریشان نہ کریں، ایک دوسرے کو محروم کرنے کی کوشش نہ کریں۔ بالکل ٹھیک ہے۔ ناظرین اکرام، علماء اکرام کا آپ سب کی جانب سے میں شکریہ ادا کرتا ہوں کہ آپ تشریف لائے اور اتنے سارے سوالات اور سیر حاصل کلام و قرآن کی عظمت پر۔ علامہ لیاقت حسین اظہری صاحب کا شکریہ اس لیے ادا نہیں کر رہا ہوں کہ آج ہم نے انہیں روک لیا ہے آپ کے اصرار پر، آپ کی محبتوں پر، کیونکہ آپ لوگ بہت زیادہ ان کا حصار پسند فرماتے ہیں۔ آج علامہ صاحب سے درخواست کی ہے میں نے اور ہمارے جو ہے ٹیم کے ممبرز نے کہ آپ دعا فرمائیں۔ بریک کے بعد ہوتی ہے ملاقات، اور بریک کے بعد 3 ثنا خواں ہمیں جوائن کریں گے۔ ممتاز ثنا خواں محمد عامر قریشی صاحب، جناب ندیم خان صاحب اور محمد احمد صدیقی، انشاءاللہ تینوں نعت رسول مقبول آپ کو سنائیں گے اپنے اپنے انداز میں ایک وقفے کے بعد۔ بخشش و مغفرت کا، بخشش و مغفرت کا سفینہ شان رمضان۔